حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ایک تحفے کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، منطق الطیر، یعنی وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن سورہ نمل کی آیت 20 سے سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک واقعہ شروع ہوتا ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام اپنے ہدہد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ اس وقت دربار میں موجود نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر میں ہدہد آ جاتا ہے اور ایک عجیب واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اہل سبا کو دیکھا ہے، ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے جو ایک شاندار تخت کی مالک ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ پورا واقعہ 37 نمبر آیت تک چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ ملکہ عورت جس کا نام قرآن پاک میں نہیں بتایا گیا بالآخر باعزت طریقے سے یروشلم آنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن 38 نمبر آیت میں ملکہ کے یروشلم پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار کے بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو لے کر آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سوال پر ان کے دربار میں موجود ایک عفریت، جو کہ جنات کی ایک بہت پاورفل کلاس ہے، کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ لیکن پھر ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ وقت ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر آپ تک واپس پلٹے، یعنی اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکائیں میں اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ قرآن پاک میں اس شخص کے بارے میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ شخص کون تھا، اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کتاب کون سی تھی۔ یہ پورا واقعہ 44 نمبر آیت تک چلتا ہے اور حیران کن باتوں سے بھرپور ہے، لیکن اس میں 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ سبا کی ملکہ کون تھی، وہ تخت کیسے پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں لایا گیا، اور اس شخص کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا۔ پچھلے چیپٹر کے اندر تابوت سکینہ کے حوالے سے میں نے 700 سال پرانے ایتھوپیا میں لکھی گئی ایک کتاب کیبرا نگاست کا ذکر کیا تھا۔ افریقہ میں ایک ملک ہے ایتھوپیا، جسے ہم حبشہ بھی کہتے ہیں، وہی حبشہ جہاں کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ ایتھوپیا کے جو آج بھی اہل کتاب کے 2 بڑے کلیساؤں میں سے ایک ہے۔ ایتھوپیا بیسیکلی وہ ملک ہے کہ جس پر کبھی کوئی دوسرا ملک صحیح طرح سے حکومت نہیں کر پایا۔ ایتھوپین کلچر میں اس کتاب کی اتنی اہمیت ہے کہ 1872 میں جب انگلینڈ کا جنرل رابرٹ افریقہ پر انگلینڈ کی حکومت کے دوران بہت سے خزانے چرا کر انگلینڈ لے گیا تھا، تو ان خزانوں میں کیبرا نگاست کی کچھ اوریجنل کاپیز تھی۔ اس وقت ایتھوپیا کے پرنس کاسا نے ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا تھا کہ کیبرا نگاست ہماری مقدس ترین کتابوں میں سے ایک ہے، میری دعا ہے کہ آپ یہ پتہ چلا لیں کہ اس وقت یہ کتاب کس کے پاس ہے، کیونکہ اس کے بغیر لوگ کبھی بھی میری اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ اس کتاب کے اندر سبا کی قوم کے حوالے سے کافی انفارمیشن موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سبا کی قوم اوریجنلی یمن سے تھے، لیکن یہ لوگ ایتھوپیا تک پھیلے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہ کیسے وہ لوگ بعد میں سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش چھوڑ کر بنی اسرائیل کے خدا کو ماننے لگ گئے، اور یہ کہ یروشلم کے ہیکل میں بنی اسرائیل کی ایک بہت مقدس ریلک یعنی تابوت سکینہ موجود ہے۔ انفیکٹ اس کتاب کے اندر سلیمان علیہ السلام کے دور کی بہت زیادہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح یونان کے پرانے لٹریچر میں بھی عربیہ فیلکس کا ذکر ملتا ہے، یعنی عرب کا ایک حصہ جس پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے، اور وہ بہت خوشحال علاقہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ان پر ایک عورت بادشاہت کرتی ہے جسے ہر قسم کی چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، which means she is being given everything۔ پھر 2600 سال پرانی آشوری ٹیبلٹس میں عرب کے ایک ایسے علاقے کا ذکر ہے جس میں بادشاہی کا ٹائٹل ایک ملکت کے پاس ہے، اور یہ لفظ ملکت انفیکٹ عربی لفظ ملکہ یا ملکہ ہی کی ایک شکل ہے۔ آشوری ٹیبلٹس میں عرب کی ملکاؤں کا بارہا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں تو سبا کے نام پر پوری ایک سورت موجود ہے، سورہ سبا۔ ان تمام ریسورسز کو اسٹڈی کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ سبا اوریجنلی یمن کے علاقے میں رہنے والی کوئی قوم تھی جو ایتھوپیا تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں اسلام سے پہلے المقاہ نامی خدا کے بڑے بڑے مندر ہوا کرتے تھے۔
اس المقا کی سبا والوں کے نزدیک وہی حیثیت تھی جو رات دیوتا کی ایجپشنز کے ہاں تھی، یعنی سورج دیوتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں نے انہیں سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ 1951 میں یمن کے اندر 2700 سال پرانے ایک ایسے ٹیمپل کا کھنڈر ملا تھا جسے آج ہم ٹیمپل آف عوام کہتے ہیں۔ اس مندر کے چند لمبے لمبے پلرز ہی بچے تھے جن پر انسکرپشنز کی صورت میں لکھا تھا المقا، یعنی سورج کی عبادت گاہ جس نے سب کو بنایا۔ اور یہی انسکرپشن اگلے سال کھدائی کے دوران ملنے والے مزید ایک اور ٹیمپل پر بھی ملی تھی، لیکن اس نئی سائٹ پر صرف 5 پلرز ہی مل سکے تھے جو کسی طرح کی سورج کی پرستش میں استعمال ہوتے تھے۔ ان تمام ٹریسز سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً سبا کی وہ قوم خود بھی اتنی طاقتور تھی کہ یونان، آسیریا اور ایتھوپیا تک اس کے ٹریسز ملتے ہیں، جنہیں یونانی عربیہ فیلکس یعنی خوشحال عرب کہتے تھے، جنہوں نے اس علاقے میں سورج کی عبادت کے بڑے بڑے ٹیمپلز بنا رکھے تھے۔ تو یقیناً اس بڑی قوم کی ملکہ کا تخت بھی صرف ایک کرسی ہی نہیں ہوگا بلکہ یقیناً ایک بڑی عظمت والا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا۔ لیکن عظمت والے اس تخت کو یمن سے 2350 کلومیٹر دور، 2350 کلومیٹر دور یروشلم میں اس طرح لے آنا کہ پلک بھی نہ جھپکی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ذہن میں ایک ہی جواب آتا ہے، ٹیلی پورٹیشن، یعنی چیزوں کو ایک لمحے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ لیکن ہم تو بچپن سے ٹیلی پورٹیشن کو ایک فکشنل چیز یا پھر ایک کامک بک میں لکھا قصہ ہی سمجھتے آئے ہیں۔ کیا واقعی ٹیلی پورٹیشن جیسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ 1935 میں ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا تھا، EPR پیراڈاکس۔ اس کے لکھنے والے اپنے دور کے 3 بڑے نام تھے، البرٹ آئنسٹائن، بورس پوڈولسکی اور نیتھن روزن۔ اس ریسرچ پیپر میں ایک ایسی چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ جس کا ہونا بظاہر تو ناممکن تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ ہو رہی تھی۔ اس لیے اس پیپر کے آخر میں ایک جملہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ نہ سمجھ آنے والا ایک عجیب سا عمل ہے اور اس پر ابھی ہماری تحقیق نامکمل ہے۔ پھر اس ریسرچ پیپر پر مزید 38 سال تک سٹڈی ہوتی رہی اور 1973 میں جان بیل نامی ایک سائنٹسٹ نے اس ناممکن چیز کے بارے میں کہا کہ ویسے تو یہ چیز ممکن ہے، لیکن جس رفتار سے یہ ہوتی ہے وہ رفتار ناممکن ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھی کوانٹم انٹینگلمنٹ، یعنی کوانٹم کی دنیا کا ایک عجیب عمل۔ کوانٹم یعنی ایٹم کے سب سے چھوٹے ذرات، جہاں ہمارے فزکس کے قوانین کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جہاں ناممکن بھی ممکن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عمل میں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ذرے کی خصوصیات دوسرے ذرے پر منتقل ہو جاتی ہیں، مثلا اس کی شکل، اس کا رنگ، اس کا سپن، اس کا چارج۔ عام الفاظ میں دوسرا ذرہ پہلے ذرے کی ہو بہو ڈپلیکیٹ کاپی بن جاتا ہے، چاہے ان کے درمیان فاصلہ کروڑوں میل کیوں نہ ہو۔ اور اسی لیے جان بیل نے اس عمل کی رفتار کو ناممکن کہا تھا، کیونکہ پہلے ذرے کی خصوصیات یا انفارمیشن دوسرے ذرے پر ٹرانسفر ہونے کا یہ عمل روشنی کی رفتار سے 10,000 گنا زیادہ تیز رفتار سے ہو رہا تھا، جو بیسیکلی کسی کی بھی سمجھ سے باہر کی بات تھی۔ مزید 40 سال گزر گئے اور 2012 میں چائنا نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے، اور ایکچولی یہ معمہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گیا، کیونکہ پہلے ذرے کی انفارمیشن دوسرے ذرے پر نہ صرف ٹرانسفر ہو رہی تھی بلکہ مستقل طور پر اس پر قائم بھی رہ رہی تھی۔ اور پھر ہالینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی نے یہ بھی بتا دیا کہ پہلے ذرے کی خصوصیات دوسرے ذرے پر منتقل ہونے کے بعد وہ پہلے ذرے کی ڈپلیکیٹ کاپی بن جاتا ہے، اور تب اگر پہلے ذرے کو ختم بھی کر دیا جائے تب بھی دوسرا ذرہ یعنی اس کی ڈپلیکیٹ کاپی قائم رہے گی۔ اور یہ ساری باتیں ہماری ریگولر فزکس کو عاجز کر دینے والی تھیں، کیونکہ ڈیلفٹ یونیورسٹی کی یہ رپورٹ سادہ زبان میں ٹیلی پورٹیشن کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ اور پھر بالآخر 2015 وہ پہلا سال بنا جب انسان نے باقاعدہ اعلان کیا کہ کوانٹم ٹیلی پورٹیشن
نہ صرف ممکن ہے بلکہ کی بھی جا سکتی ہے، اور اس دوڑ میں چائنا سب سے آگے تھا۔ انہوں نے ٹیلی پورٹیشن کے تجربات کے لیے اپنا کیس نامی پروجیکٹ استعمال کیا، یعنی کوانٹم ایکسپیریمنٹس ایٹ اسپیس اسکیل، اور 16 جون 2017 وہ دن تھا جب ہمارے زمانے کے انسان نے پہلی مرتبہ ایک فوٹون کی 1203 کلومیٹر دور خلا میں ٹیلی پورٹیشن کی۔ یہ چائنا کا وہ تجربہ تھا جس نے کوانٹم فزکس کو بہت شہرت دے دی۔ ٹیلی پورٹیشن پر تجربات تیز ہو گئے، اور پھر جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں روبیڈیم نامی ایک دھات کے 100 ملین ایٹمز کو تقریباً آدھے میٹر کے فاصلے پر ٹیلی پورٹ کیا گیا تھا۔ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی پر چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکنے میں پہنچ جانا آج ہماری آنکھوں کے سامنے ممکن ہے، لیکن ہم صرف روبیڈیم کے چند ملین ایٹمز کو ہی ٹیلی پورٹ کر پائے ہیں۔ ایک چھوٹے جاندار کو ٹیلی پورٹ کرنے کے لیے جتنی انرجی اور بجلی چاہیے وہ ہماری پوری دنیا کے 600 سال کی بجلی کے استعمال کے برابر ہوگی۔ اس واقعے پر تحقیق کے دوران مجھے حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھنے کو ملا تھا کہ اس تخت کا یمن سے یروشلم آنا ایسے ممکن ہے کہ تخت اور یروشلم کے درمیان کا فاصلہ سمٹ جائے۔ یہ بات پڑھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی، اس بات پر نہیں کہ یہ کیسی فرضی سی باتیں ہیں، بلکہ اس بات پر کہ کیا واقعی وہ لوگ اتنی ایڈوانسڈ سٹیج کی باتیں کرتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ روشنی ہمیشہ ایک سیدھی لائن میں سفر کرتی ہے، یہ نہ مڑتی ہے، یہ نہ بینڈ ہوتی ہے، لیکن اکثر گہرے آسمان کی تصویروں کو دیکھیں تو کبھی کبھار ان میں روشنیاں بالکل ایک گول دائرے کی صورت میں مڑی ہوئی نظر آتی ہیں، بینڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں، ایک رنگ کی طرح۔ اب روشنی کا بینڈ ہونا ناممکن ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ بینڈ ہوئی نظر آ رہی ہے تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس وقت روشنی جس جگہ سے گزر رہی تھی وہاں ناقابل تصور کشش ثقل یا گریوٹی تھی، جس نے خود خلا اسپیس اٹ سیلف کو ہی بینڈ کر دیا، موڑ دیا، سمیٹ دیا، جس کی وجہ سے خلا میں روشنی کی شعاع بھی مڑ گئی، بینڈ ہو گئی، سمٹ گئی۔ وہ شخص کون تھے جو اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کی نگاہ پلٹنے سے پہلے لے آئے تھے؟ مشہور یہی ہے کہ وہ آصف بن برخیہ نام کے ایک انسان تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جنات میں سے ایک جن تھے جو اللہ کے بڑے ناموں میں سے ایک نام جانتے تھے، یعنی اسم اعظم۔ لیکن حقیقتاً وہ کون تھے اور ان کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا، یہ شاید ہمیشہ ایک راز ہی رہے گا۔ البتہ ہدہد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دور دراز کے علاقوں سے انفارمیشن لایا کرتا تھا، مئی 2008 میں اسرائیل نے سلیمان علیہ السلام کی نسبت